Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika syurga dunub dhihajah Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدا والشفاؤها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وانشر وفت وعيد نهضة الوطن في العالمين آمين ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Udin. Pak Udin dari mana? Oh ya, Pak Udin sini, Pak Udin, dekat saya Pak Udin. Ya, alhamdulillah ada Bang Buang, ada Bang Dika, seluruh jamaah dan seluruh yatama, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi saksi hidup kita di yaumil qiyamah untuk memberatkan timbangan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas bentuk nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi, menyambung tali kasih untuk senantiasa bisa menyambung kekeluargaan kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mensyukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau menjadi suri toladan minal dzulumatin ilan nur, menjadi contoh bagi kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman ilmiah. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu suri toladan, contoh bagi kita. Dari cara beliau berpakaian, dari cara beliau mengucap, dengan cara beliau mencari ilmu pun Rasulullah SAW menyampaikan perihal-perihal adab dan priadab untuk bisa melangsungkan dalam kehidupan dan penghidupan dunia menuju akhirat. Masuk Bu, masuk Bu Elin, silakan. Ayo masuk. Ada di dalam. Oleh sebab itu Rasulullah Subhanahu wa ta'ala senantiasa Rasulullah mengharapkan daripada keridhaan Allah. Bagaimana kita juga? Kita harus juga mengharapkan ridha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkah laku kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumil qiyamah akan ditolong oleh syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yakini pasti kita akan ditolong asal kita masih mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan mau menjalankan perintah-perintah Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melakukan buka bersama. Buka bersama dengan maksud dan tujuan hanya menyatukan hati dengan mengharap ridha Allah supaya kita tidak pecah hati. Kenapa? Karena baginda Nabi Agung Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya,
man ahaba ayyub satolahu fi rezeki wa yusa'ali fi thamari fal yasil rahimah. Barang siapa kita pengen dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambung silaturahim. Bahkan hadis yang lain sambungannya dalam bab lain mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa kita yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat ataupun hari akhir, maka falyakul khairan aw yasmut, berbicaralah dengan perkataan yang baik, menyampaikan perkara yang baik, menyampaikan perkara-perkara yang lembut kepada orang lain. Apabila itu tidak bisa, aw yasmut, mendingan kita diam. Pak Ustadz, kalau misalnya saya tahu-tahu biasa bercanda, candaan saya ini diambil hati oleh orang lain, ya, diambil hati oleh orang lain, sehingga menyakitkan hati orang lain. Sudah nggak apa-apa. Manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki sifat naik dan turun amalannya. Yang penting kita berupaya menjadi hal yang terbaik untuk diri kita. Ya. Oleh sebab itu amalan-amalan di bulan Ramadan kita perbaiki. Malam ini adalah 10 hari malam terakhir, ya kan? Ada iktikaf di dalamnya. Kita iktikaf, kita bikin acara pendekatan diri kepada Allah SWT dengan ziarah misalnya, dengan berzikir misalnya, dengan membaca Quran misalnya, ya, dengan kita bersedekah misalnya, dengan kita berdiam diri dalam masjid misalnya. Itulah cara-cara kita untuk mendekatkan dan mengharapkan kemuliaan 1000 bulan. Ya. Maka firman-Nya Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh ada pada dalam bulan Lailatul Qadar itu diturunkan Quran. Ya. Dan kelanjutannya mengatakan dengan bahasa Indonesianya begini. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam-malam 1000 bulan. Yang keistimewaannya itu luar biasa. Di mana Allah turunkan Al-Qur'an, di mana Allah turunkan para malaikat, diiringi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat panglimanya para malaikat. Ya. Maka diiringi oleh malaikat Jibril turun ke dunia untuk berbagi kebaikan. Semua hajat-hajat yang diberikan oleh Allah, urusan dunia, dikabulkan oleh Allah SWT atas petunjuk dan perintahnya Allah SWT. Oleh sebab itu, malam Lailatul Qadar kita hidupkan dengan cara-cara kita, dengan cara-cara hikmat kita. Ada yang mau hikmat ke masjid, ada yang mau ziarah misalnya nanti malam yang akan ziarah, silahkan. Insya Allah nanti akan disediakan 2 mobil. Kalau ada yang berkenan, kita berangkat. Ya. Nanti pulang dari sini diusahakan jam 1 dan nyampe sini dilanjutkan iktikaf di masjid. Ya. Nah, oleh sebab itu kita gali itu apa daripada malam Lailatul Qadar. Jadi di sana disebutkan wal asri, wal fajri. Ya, walayalayin asri, ya kan, wal sufu'i, betul nggak? Betul, wal witri, ya kan, demi fajar, demi asar, ya kan, dan demi waktu 10 apa? 10 Muharram, ya kan, wal sufu'i yang ganjil, yang genap, ya, wal witri yang ganjil. Maka kalau kita sholat nih, kalau kita sholat sunnah witir 2 rakaat, bacaannya apa? Usolli sunatal minal salah ya, jangan di ini. Jadi afdolnya bacaannya bukan usolli sunatal witri rakaataini, bukan, tapi usolli sunatas sufu'i. Awas, nanti banyak yang salah kaprah di kalangan masyarakat. Afdolnya mengikut Imam Syafi'i, usolli sunatas sufu'i ma'a witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ya, ini dalam firman-Nya disebutkan
Kalau sholat 2 rakaat namanya safak, atau diteruskan menjadi sufu'i, genap. Kalau yang satu dalam witir namanya witri ganjil. Nah itu. Jadi kalau sholat niatnya usolli sunatas sufu'i ma'a witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Baru yang 1 rakaat niatnya usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Jangan rakaataini tapi rakaatan. 1 rakaat lillahi ta'ala. Karena apa? Karena sholat 1 rakaat itu tidak ada. Yang sholat 3 rakaat itu ada. Bagaimana? Menyambung yang depannya. Maka ma'a bersama witri. Jadi kalau kalian sholatnya niatnya usolli sunatal witri rakaataini, berarti yang 1 rakaat nggak ada yang ngikutin. Sah nggak? Nggak sah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholat 1 rakaat. Ingat, tidak pernah. Nabi-nabi sebelumnya sholatnya 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. 1 rakaat nggak ada. Maka diambilnya ma'a bersama witri. Yang 2 rakaat tadi diniatkan bersama witri. Maka orang yang sholat safak atau witir yang pertama itu tidak boleh jauh-jauh dari sholat sunnahnya yang 1 rakaat. Ingat-ingat, kamu kalau sholat nih, sholat maghrib misalnya 3 rakaat, habis itu kamu sholat sunnahnya di rumah, boleh, malah dianjurkan. Tapi kalau witir itu dilakukan 1 hari sekali, tidak boleh lebih. Bagaimana caranya? Ambil afdolnya 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Maka yang tadi saya bilang usolli sunatas sufu'i ma'a witri rakaataini lillahi ta'ala. Jika Anda sendiri, kalau di rumah, kalau makmum makmuman, kalau jadi imam lillahi ta'ala. Nah, dari situ yang 1 rakaat jangan jauh-jauh jedahnya, supaya apa? Bersamanya bisa ngikut yang 2 rakaat. Karena apa? Karena sholat 1 rakaat tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholat 1 rakaat. Ya. Bagaimana kalau sholat witirnya 3 rakaat? Malah boleh. Sholli sunatal witri salasa, malah ada. Tapi afdolnya kembali 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Ini ngambil afdol, lebih baiknya. Ya. Itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu persamaan dan kesamaan kita harus kita wujudkan dalam apa? Dalam kesederhanaan kita. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وخصوصا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لصاحب الجيران عبد المدرس والمساجد ومؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد فانصار ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
sekali lagi kita doakan para donatur senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diangkat segala bentuk penyakitnya, seluruh keluarganya dijadikan keluarga yang suci. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا حلالا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 ربي زدني علما نافعا
توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. الله 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 اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا. ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك تسمع وتجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. نسألك اللهم باسمك العظيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. وأنتم الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأنتم من خير كله عجله وأجله علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف عنا وعنهم وسع بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا وعنهم وسع بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا وعنهم وسع بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد. إن نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا. Sebut hajat masing-masing. اللهم شافع فينا اللهم شافع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا إله لا إله وحيدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
واعف عنا يا كريم وارحمنا واعف عنا يا كريم وارحمنا واعف عنا يا كريم وارحمنا اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة والمعجزة الفاتحة وبكرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباده فيغفر ويرحم اللهم اجعل حدث من مرحوما وكفرك من كفرك معصوما ولا تجعلنا فينا ولا نعنا ولا سمعنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا